ضرورت مندوں غریبوں مسکینوں پر اتنا پیسہ لٹاتی تھیں کہ نام سلمہ بنت عامر تھا، لیکن لوگوں نے ام الخیر کی کنیت ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو حضرت صدیق کی اس طریقے سے تربیت ہوئی ہے۔ پھر محبوب کی غلامی کے لیے آپ محبوب کے جانشین اول ہیں، ہاں جی، تو اللہ پاک نے ایسا ایک آپ کی طبیعت، مزاج، عقل اتنی راسخ، علم اتنا مضبوط کہ جب 37.5 سال کی عمر میں ہے اور محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کم از کم بھی 10 سال ہو چکے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی خون بہا، قصاص، دیت اور لڑائی جھگڑے، فصل خصومات کے معاملے، ان میں جج اور قاضی جو تھے اہل مکہ کے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر گھرانے کے ساتھ آپ کا ربط اور تعلق تھا، ہر ضرورت مند کی ضرورت وقت پر پوری کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام لائے تو جتنا عوام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ کا رابطہ تھا تو اس کا سراسر فائدہ دین اسلام کو پہنچا۔ چونکہ ایک سوشل شخصیت تھے، معاشرتی اور سماجی شخصیت تھے، ہر بندے سے رابطہ، جان پہچان، اللہ نے مزاج ایسا عطا فرمایا تھا کہ حق بات بڑے طریقے سے اور بڑے دھیمے لب و لہجے میں اور بڑے قابل قبول الفاظ میں ہر ایک کے سامنے واضح کر دیتے، کسی سے دبتے نہیں تھے، ذرا بھی اپنے موقف میں لچک نہیں آتی تھی، جس بات کو حق سمجھتے اس کے اوپر قائم ہو جاتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اجازت ملی تبلیغ کی تو آپ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور سرداران مکہ کے سامنے اور جا کر ان کے ساتھ گفتگو، چونکہ خود بہت بڑی عظمت والی سردار ہستی، پھر سردار زادے، پھر قریش میں سے ہیں، ہاں جی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شرک کی قباحت بیان فرمائی، جو محبوب علیہ السلام دین توحید لے کر آئے اس کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک موجود ہے، یہ بت ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، محبوب علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر دلائل قائم کیے۔ تو الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو تبلیغ فرمائی اور فرمایا کہ اس شرک اور کفر اور جہالت کو چھوڑو اور دین حق کی طرف آؤ، وہ سارے سردار حملہ آور ہو گئے، حبشی غلام آپ پر حملہ آور کر دیے، اتنا زد و کوب کیا کہ 3 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر ہوش میں آئے۔ جسم انور کا کوئی حصہ زخموں سے محفوظ نہیں رہا، آنکھیں مبارک اتنی سوزش کا شکار ہوئی، 3 دن کے بعد جا کر ہوش آیا اور کتنے دن بعد جا کر آنکھیں کھلی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کافروں نے مسجد حرام شریف میں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب بس ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ سردار بکھر گئے اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش بندی کرنے لگ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، سارے جوان جو ہے پہنچے، آپ کو اٹھایا، گھر پہنچایا، علاج معالجہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ حرم کعبہ میں آ گئے، پیالہ اپنا ساتھ لے کر آئے مسلح ہو کر، اور بنو تیم کے جوانوں نے ایک ایک انگلی کو زخمی کیا اور خون کے چند چند قطرے اس پیالے میں سب نے اکٹھے کر دیے۔ یہ اعلان تھا اس دور کے طریقے کے مطابق کہ اپنے سردار حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ کا بدلہ لینے کے لیے ہم پورے قبیلے کے لڑنے والے جوان متفق اور متحد ہیں، جیسے ہمارا خون ایک ہو گیا اس پیالے میں، اس طرح ہم سب کا اس معاملے میں اقدام اور نظریہ اور سوچ ایک ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر بچ گئے تو پھر وہ ہمارے سردار ہیں، صحت مند ہونے کے بعد جو حکم کریں گے ہم اسی کی پابندی کریں گے، ولا امات، اور اگر ان کا اس صدمے میں وصال ہو گیا تو پھر ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ان زد و کوب کرنے والے سارے قریشی سرداروں سے ہم بدلہ نہیں لے لیں گے۔ آج سے بنو تیم کی جنگ ہے ہر اس قبیلے کے سردار کے خلاف جنہوں نے حضرت صدیق کے خلاف جو ہے وہ اقدام کیا ہے۔ یہ اعلان کر کے اس کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو 3 دن کے بعد ہوش آیا، امی جان کی گود میں سر تھا، اور پہلے الفاظ جو ہوش میں آنے کے بعد جو ساری کتابوں میں کہ یا اماں ہو، میری پیاری امی جان، کیفا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کیسے ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ صحت کے ساتھ ہیں، وہ کہیں میری خبر سن کے آئے ہوں، کافروں نے ان پر بھی کوئی ظلم و ستم نہ کیا ہو۔ تو بتلایا کہ میرے پیارے ابو بکر، میرے پیارے فرزند محبوب علیہ السلام بالکل محفوظ ہیں، اپنے مقام پر ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ فوراً حکیم طبیب نے ہوش آن میں آنے کے بعد شہد دودھ مکس کر کے پیش کیا، اشرب پیجئے۔ آپ نے فرمایا لا، میں نہیں پیوں۔ انہوں نے کہا جی یہ ضروری ہے آپ کے لیے، ہاں جی،
اللہ پاک نے، رب کعبہ نے کرم فرمایا، آپ کی جان بچ گئی، آپ ہوش میں آ گئے، گفتگو کر رہے ہیں، صحت مند ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، آپ جلدی کیجئے، یہ غذا لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ ارا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک اپنے کریم آقا کی زیارت نہیں کروں گا ایک قطرہ بھی ان میں سے کس چیز کا میرے حلق میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، حق یا صحابہ۔ آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت فاطمہ ام جمیل بنت خطاب جو مشرفہ با اسلام تھیں، ان کے شوہر حضرت سعید ابن زید بن نفیل ادوی کرشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زاد ہیں، بہنوئی ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ان دنوں تک مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو انہوں نے پیغام بھیجا، وہ آ گئیں، انہوں نے کہا ابو بکر آپ میرے ایمانی بھائی ہیں، میں آپ کی مومنہ بہن ہوں، ہاں جی، میں بھی محبوب کی ہی تصدیق کرتی ہوں، تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بالکل۔ آپ نے فرمایا صدقتی، آپ میری بہن سچ فرما رہی ہیں، لیکن میں اس وقت تک دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا، نہ کوئی دوائی نہ کوئی علاج، جب تک میں اپنے کریم آقا کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ اچھا میرے پیارے بیٹے ابو بکر آپ یہاں سکون کریں، میں پیغام بھیجتی ہوں۔ فرمایا نہیں، محبوب کو ادھر تکلیف نہیں دینی، مجھے لے چلو میرے کریم آقا کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اسی لیے ہے کہ محبوب علیہ السلام کے تمام رفیق اور دوستوں میں آپ سب سے پہلے دوست، ایمان لانے والوں میں قرآن فرماتا ہے والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو پھر سبقت ہی لے جانے والے ہیں نا، ان کی برابری کون کر سکتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے۔ ہاں جی، ایمان میں سبقت، اور اس امت میں جو امت کے اندر سب سے پہلے مبلغ ہیں، دین کی دعوت دینے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس دین کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنا خون راہ اسلام اور راہ خدا میں پیش کرنے والی ہستی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور دین حق کے راستے میں سب سے پہلے اپنا مال پیش کرنے والی ہستی ہیں تو وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ 5ویں نمبر پر اسلام لائے تھے، یعنی سب سے پہلے حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پیارے بچوں میں حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عاقل بالغ آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو محبوب کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام۔ یہ 4 ہستیاں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ 5ویں ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، اور جیسے ہی حضرت بلال، چونکہ آقا کریم علیہ السلام اس وقت صرف فجر کی نماز پڑھتے تھے اور بستر مبارک پر رات کو جانے سے پہلے عشاء کے قائم مقام 2 رکعت فجر، 2 رکعت، 5 نمازیں آئی ہیں معراج شریف کے موقع کے اوپر۔ تو محبوب علیہ السلام وضو خود بھی کرتے تھے نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی، اور جتنی ہستیاں اسلام لا رہی تھی مرد و خواتین ان کو وضو کی تعلیم بھی دیتے۔ فجر کی نماز جو سورج نکلنے سے پہلے تھی، نیند سے جاگنے کے بعد پہلے وضو کیا، 2 رکعت ادا کی، رات کو بھی بستر پر بعد میں گئے پہلے 2 رکعت ادا کی، تو معراج تک یہ 2 رکعتیں ان کو ابو داؤد شریف، مسند احمد، صلاۃ النہار، صلاۃ اللیل، ایک نماز دن کی تھی، ایک نماز رات کی تھی۔ تو حضرت بلال کو ان کے ظالم آقا امیہ بن خلف نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھا یا بلال ماذا کنت تفعل، بلال تم کیا کر رہے تھے؟ تو وہ سچ، ویسے بھی وہ پہلے بھی سچ بولتے تھے، پھر محبوب جس ہستی کے دامن کرم سے وابستہ وہ صادق اور امین ہستی، تو ارشاد فرمایا کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کس کی نماز پڑھ رہا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نے کہا وہ کون ہے رب تعالیٰ؟ آپ نے اللہ پاک کے بارے میں کہا کس نے آپ کو یہ من علامہ کا؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ پھر جب دین کی بنیادی باتیں، تو اس نے کہا بلال تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنے پیسوں میں خریدا تھا؟ آپ نے فرمایا بالکل آپ نے خریدا تھا، میں آپ کا غلام ہوں اور میں نے بھی آپ کی کبھی خدمت میں کمی۔ نے کہا جب آپ میرے غلام ہیں، میں نے آپ کو خریدا ہوا ہے، رہائش میں نے دی ہوئی ہے، کھانا لباس میں پرووائڈ کرتا ہوں، تو پھر میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے دین اسلام قبول کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا جی آپ کی خدمت میں تو میں نے کوئی کمی نہیں آنے دی، اور
اس کا جسم کے ساتھ نہیں، اس کا تو عقل کے ساتھ، ذہن اور دل کے ساتھ ہے نا، دل اور دماغ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہاں جی، تو میرا دل اور دماغ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حق کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، میں اگر جسمانی آپ کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی، جو میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، میں پوری نہ کروں، تو وہ اس بات سے بھڑک گیا اور اس نے ڈیڈ لائن مقرر کر دی، بلال اگر کل شام تک تم پہلے والے طریقے پر نہ آ گئے تو میں پھر تمہیں سزا دوں گا۔ اگلا دن آ گیا، پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، کچھ بھی ہو جائے نہ میں بارگاہ خدا چھوڑ سکتا ہوں، نہ دین اسلام، نہ دامن مصطفیٰ علیہ السلام چھوڑ سکتا ہوں۔ بس پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا، اور وہ آپ رات دن سنتے رہتے ہیں، اس تفصیل میں جائیں گے تو وقت بہت لگ جائے گا۔ تو ایک بے پناہ ظلم ہے، ظلم کے پہاڑ جو حضرت بلال پر، حضرت عامر ابن فہیرہ پر، اس طرح کے 22 غلام ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو مکی دور میں مشرف اسلام ہوتے ہیں، اور ان کے ظالم اور مشرک و کافر آقا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ۔ اور یہ واحد ہستی اس دور میں حضرت صدیق کی ذات ببرکات ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں پتہ چلا، دوڑ کر پہنچے، تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ ظالم میرے ایک مومن بھائی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف جو خود قریشی سردار ہے، آپ نے جا کر ملاقات فرمائی اور فرمایا لا تفعل یا امیہ، امیہ بن خلف ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا آپ کو ایسی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میرا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا مومن بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے ہو رہی ہے تکلیف۔ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی، اس نے کہا خرید کیوں نہیں لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں خریدتا ہوں، بے علی یدی، بیچو اس غلام کو میرا۔ اس نے بڑھا چڑھا کر کتنے گنا زیادہ کر کے قیمت مانگی۔ حضرت صدیق نے فرمایا اشتری، تو میں نے خرید لیا، الا ھذا، اسی رقم کے اوپر۔ گھر گئے، رقم اٹھائی، رقم اس کے سپرد کی۔ حضرت بلال جو زخموں سے چور چور ہیں، اپنے قبیلے کے جوانوں کے ذریعے سے اٹھایا، گھر میں لے کر آئے۔ ہاں جی، ان کے زخموں کو دھویا، ان کی مرہم پٹی، حکیم طبیب کی ڈیوٹی لگا دی۔ 2-4 دن میں حضرت بلال حبشی ذرا سنبھلنے کی طرف آ گئے، ٹائم پہ کھانا، بہترین لباس، جب خوراک کا نظام بھی صحیح ہوا، آرام بھی ملا، پیار محبت بھی ملا، علاج معالجہ بھی ہوا، چند دنوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے۔ محبوب علیہ السلام پہلے سے یہ ساری چیزیں آپ کے علم مبارک اور مشاہدے میں آ چکی ہیں، بہت خوش ہوئے حضرت بلال کو چلتا پھرتا دیکھتا، صحت کی طرف ان کو گامزن دیکھا۔ تو حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اب بلال امیہ کی بجائے تمہارا غلام ہے، چونکہ تم نے منہ مانگی قیمت دے کر، اس دور کے قانون کے مطابق اب آپ کے یہ غلامی میں ہیں اور آپ کے مومن بھائی ہیں، آپ ان پر مہربانی کریں گے اور جو کام ان کے ذمہ لگائیں گے یہ بلال آپ کی ہر وہ خدمت کرے گا، یہ آج سے آپ کا غلام ہے۔ تو حضرت صدیق نے کیا جواب دیا؟ حضور جو خود عبد رقیق ہوتا ہے، حضور میں آپ کا مکمل غلام، اور غلام کی ملکیت میں تو کوئی چیز آتی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ اس کے آقا کی ملک میں چلی جاتی ہے۔ مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے، تو حضور بلال ہو یا میں ابو بکر، ہم آپ کی گلی میں آپ کے غلام پھر رہے ہیں، ہم تو خود آپ کی غلامی میں۔ حضور یہ آپ کے سامنے میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے اپنے مومن بھائی کو آزاد۔ حضرت عامر بن فہیرہ کے متعلق پتہ چلا کہ ان پر ان کا مشرک آقا ظلم کر رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، منہ مانگی قیمت ادا کر کے محبوب کے قدموں میں لا کر آزاد۔ اس طرح 22 غلامن، 22 غلام ہیں جن کو حضرت صدیق نے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے محبوب کے قدموں پر آزاد کیا، دین اسلام کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا علی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات بابرکات نے اسلام کے لیے، محبوب علیہ السلام کے امتیوں کے لیے، خود ذاتی محبوب کی خدمت کے لیے اتنا کچھ اپنی ذات کو پیش کیا ہے، مال و دولت اور گھرانے کو پیش کیا ہے کہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد 518 کتاب المناقب میں حضور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے، اور یہ کتنی کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بخاری شریف میں من حرف کے ذریعے ہے، باقی اسناد میں من کا کلمہ نہیں ہے۔ میں بخاری شریف کے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ۔ باقی جتنے بھی اسناد ہیں، مسلم شریف ہو، مسند احمد ہو،
موجم کبیر تبرانی ہو، امام حاکم ہو، آپ سب کے نزدیک انا امن الناس علیہ امن الناس، بخاری شریف کے اندر ہے انا من امن الناس ہے، تو آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، یہ جو بخاری شریف کی شروعات ہیں ان میں دیکھیں گے کہ امام محمد علیہ رحمت کے رشتہ دار بھی اور ہم عصر بھی، اور امام محمد کا وصال ہے 182 سنہ ہجری میں، امام کسائی علیہ رحمت نے فرمایا من زائدۃن، یہ من زائدہ ہے، مطلب کیا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر۔ جس وقت محبوب علیہ السلام نے اپنے وصال اقدس سے ایک دو دن پہلے یہ فرمان گرامی ارشاد فرمایا تھا، اس وقت محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی تعداد جزیرہ نماء عرب میں 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک پہنچ چکی تھی، تو کم از کم بھی 1,14,000 کی تعداد میں محبوب فرماتے ہیں انا من امن الناس۔ اتنی بڑی تعداد جو لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اتنے میرے غلاموں میں مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذاتی خدمت اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے مال کے حوالے سے میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہیں، تو بے شک میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عربی زبان میں منا یمنو منن کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، قرآن پاک میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اگر یہ احسان کے معنی میں ہو تو پھر حضرت صدیق کی اتنی مالی اور ذاتی خدمات ہیں محبوب علیہ السلام کے لیے کہ محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کی خدمات کو احسان کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ لفظ جب اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، موضوع لہو معنی پر، اس کی دلالت کبھی مطابقی ہوتی ہے، کبھی تضمنی ہوتی ہے، کبھی التزامی ہوتی ہے۔ یہاں لفظ منا یمن و منن کا معنی احسان کرنا ہو تو دلالت التزامی بھی مراد ہے۔ دلالت الزامی میں معنی موضوع لہو کہ خارج لازم کے اوپر لفظ کی دلالت ہوتی ہے۔ محبوب نے اپنی ذات بول کر اپنا دین، اپنی امت مراد لی ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا دلالت التزامی کے اسلوب کے اوپر کہ انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ بے شک میرے دین اور میری امت پر اپنی ذات اور اپنے مال کے ذریعے سے سب سے بڑی احسان کرنے والی ہستی ہے، تو بے شک میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسلام کا سب سے بڑا محسن اس امت میں جس ہستی کو محبوب علیہ السلام قرار دیتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا محسن جس ہستی کو مصطفیٰ علیہ السلام حدیث صحیح میں قرار دیتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آگے بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا خلیل، میرا محبوب حقیقی صرف ایک ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ ہاں، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ، اور رب تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے، فرمایا اگر میں مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو یقینی طور پر میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ ولیکن اخوہ فی الاسلام، ہاں لیکن حضرت ابو بکر کے ساتھ میرا آقا اور امتی والا تعلق ہے، نبی اور امتی والا تعلق ہے، اسلامی بھائی چارہ اور اخوت اسلامی ہے، دینی اخوت ہے، میرا خلیل اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رب کریم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی ذات، اللہ کریم کی مبارک صفات کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے۔ جب رب تعالیٰ کے بعد مخلوق پر محبوب علیہ السلام کی نگاہ اقدس آتی ہے تو سارے کے سارے اللہ کے بندوں میں محبوب کو اپنی خلت اور اپنی دوستی کے لیے جو ہستی نظر آتی ہے وہ ایک ہی ہستی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک وہ خدمات ہیں، ہاں جی، عظمتیں ہیں جو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں الاتقا، محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاکیزہ ہستی ہیں، محبوب علیہ السلام کے جتنے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ہستی ہیں، ان میں قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے ان تمام اہل نسبت میں جو سب سے بڑے متقی ہیں
وہ میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ہاں جی، قرآن پاک میں آپ آخری پارے میں سورۃ اللیل میں وہ مبارک مقام ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے اس مقام پر سورۃ اللیل میں اللہ پاک نے امیہ بن خلف اور ابو جہل عمر بن ہشام مخزومی ان کو کفر کے نمونے کے طور پر پیش فرمایا، اور پھر ان کا اخروی انجام بیان فرمایا کہ نارن تلظا، یہ خاص قسم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں ابو جہل اور امیہ بن خلف ڈالے جائیں گے۔ ان کے کرتوت بیان فرمایا، ان کا اخروی انجام بیان فرمایا۔ کفر کے نمونے کے طور پر امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی آگے بالمقابل اللہ پاک نے ایمان اور اسلام کے نمونے کے طور پر جس ہستی کا ذکر فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات۔ سیجنبھا الاتقی، فرمایا اس نارن تلظا سے، جہنم کے اس مقام سے بہت دور، ہاں جی، ایک جانب جنت کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر فائز فرمایا جائے گا اس ہستی کو ان کے مقابلے میں الاتقی، وہ ہستی جو سب سے بڑی متقی اور پرہیزگار ہستی ہے۔ اتقا افعالوں کے وزن پر سپرلیٹو ڈگری ہے تقوا سے۔ قرآن پاک 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ عزت کرامت اس شخص کی ہے اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے۔ اور یہاں سورۃ اللیل میں فرمایا سیجنبھا الاتقی۔ ہاں جی، یا اللہ کون ہے وہ سب سے بڑا متقی؟ کون ہے؟ محبوب کے تو سارے غلام ہی صاحب تقوی ہیں، لیکن الاتقی سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا متقی کون ہے؟ الذی یوتی مالہ یتزکا، آتا یوتی ایتاء، یہ فعل مضارع سے یوتی واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے۔ مضارع کی وضع عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے، الذی یوتی مالہ، جو زندگی میں ایک دو موقعوں پر نہیں، مسلسل کانٹینیوسلی جو ہستی اپنا مال عطا کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا مال کتنا ہے؟ آئیے ذرا اٹھائیے قرآن پاک کا 18واں پارہ سورہ نور۔ جب واقع افک ہوا تھا اور اس کے پس منظر میں آپ نے اپنے سگے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بن اساسہ کے بارے میں قسم اٹھا دی کہ مصطح کو میرے محبوب کے گھرانے کی عزت کا خیال نہیں آ رہا۔ جب سے حضرت مصطح کے والد اساسہ یعنی حضرت صدیق اکبر کے خالو کا انتقال ہوا تھا، اپنی بیوہ خالہ اور اپنے یتیم خالہ زاد بھائی کو حضرت صدیق نے اپنی حویلی فراہم کر دی۔ یہ خالہ جان آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ کا لباس بھی پہنچے گا، گرمی سردی کا، گھر باہر کا، خوشی غمی کا، آپ کو روزانہ ہر نعمت اور ہر سہولت جو ہے یہیں پہنچے گی، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے بچے کی پرورش کریں۔ شادی کرنا چاہیں آپ شادی، بہرحال میں آپ کا بھانجا ہوں، آپ میری والدہ کی بہن کی جو ہے بہن ہے، تو یہ سب کچھ آپ کے لیے، خالہ کے لیے سب کچھ، اب پورا زندگی کا انتظام اور اب تک کرتے چلے آ رہے تھے، شعبان رمضان سن 5 ہجری تک مسلسل کرتے چلے آ رہے۔ خالہ زاد بھائی بڑا ہو گیا، حضرت مصطح بن اساسہ، بس وہ منافقین نے حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگائی حضرت صدیق تک کہ میرا خالہ زاد بھائی منافقین کی مجلس میں بیٹھا، وہ باتیں کرتے رہے، یہ سنتے رہے، اور سنتے سنتے اچانک کوئی ایک کمزور سا جملہ حضرت مصطح بن اساسہ کی زبان پر جاری ہو گیا، اور وہ بات حضرت صدیق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ فرمایا میرے حبیب کے حرم محترم کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ فرمایا ہم انہی کی خدمت کریں گے جو محبوب کی عزت و غیرت کا دفاع کرنے والے ہوں گے، ہمارا پیسہ ان کی طرف نہیں جائے گا جو محبوب کے گھرانے پر باتیں کرتے ہوں یا باتیں سنتے ہوں اور پھر چپ کر کے بیٹھتے ہوں، احتیاط سے کام نہ لیتے ہوں۔ ہاں جی، تو فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے کہ خالہ کی خدمت سے تو ہاتھ نہیں روکوں گا، لیکن مصطح کے لیے تو آج کے بعد میں ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں پیش کروں گا، قسم اٹھا دی۔ فرمایا میں اسی کی خدمت کروں گا جو میرے محبوب کا باادب ہوگا، محبوب کے گھرانے کا باادب ہوگا، محبوب کی عزت و غیرت کا خیال کرنے والا ہوگا۔ فرمایا حضرت عائشہ تو صدیقہ جیسے میری بیٹی ہیں، وہ محبوب کی زوجہ محترمہ ہیں،
ہاں جی، اللہ پاک نے پھر شوال المکرم کے مہینے 10واں مہینہ ہوتا ہے ترتیب میں، وہ سن 5 ہجری یعنی 2 مہینے کے بعد 18ویں پارے میں پوری سورہ النور نازل فرما دی، جس میں کتنی آیات بینات حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی براہ راست شان مقدس پہ نازل فرمائی، ان کی پاک دامنی، ان کی عظمت واضح فرما دی، وقفہ کر دیا تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، اور جس نے ادب کے ساتھ کامیابی کے راستے پر چلنا ہے وہ بھی نکھر کر سامنے، سب کے سامنے آ جائے۔ تو الغرض مستہ خالہ زاد بھائی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، قسم اٹھا دی میں آج کے بعد ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے جب شوال کے مہینے سورہ النور نازل فرمائی تو اس میں جہاں اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں، اب یہاں میں نے عرض کیا تھا عبارت النص، دلالت النص، اقتداء النص، اشارت النص، حضرت صدیق محبوب کے خلیفہ بلا فصل، آپ کے نائب اکبر، نائب اول، ہاں جی، ذرا قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ دیکھیے حضرت صدیق کی خلافت اور نیابت مصطفیٰ علیہ السلام اور جانشینی کی طرف۔ اللہ پاک نے جہاں محبوب علیہ السلام کی عظمت، ان معاملات کے احکام، حضور ام المومنین کی عظمت اور پاک دامنی نازل فرمائی، وہاں حضرت صدیق کی شان میں بھی آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، فرمایا لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، وہ ہستیاں اولو الفضل کہ جو فضیلت والی ہیں، جن کو میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، والسعۃ، اور جن کو میں اللہ نے مالی وسعت اور کشائش سے سرفراز فرمایا ہے، لا یاتلی، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں، فرمایا میرے پیارے ابو بکر، میرے حبیب کے بعد آپ نہیں تو منتظم اعلیٰ بننا ہے اس امت کا، تو اگر آپ بھی اس طرح کے معاملات اس طرح چلائیں گے کہ جناب آپ کسی سے اپنا ہاتھ روک لیں، تو منتظم نے تو ساروں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق اسلوب بیان ملاحظہ فرمائے، لا یاتلی منکم، لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، کہ میرے پیارے محبوب کے غلاموں، جن ہستیوں کو میں اللہ نے تم میں سے، منکم تم میں سے، اولو الفضل فضیلت والا بنایا، والسعۃ اور مالی کشائش والا، آپ جس تفسیر کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ معاملہ مستہ بن اساسہ کے متعلق حضرت صدیق نے کیا تھا، اس لیے آپ کو ہر عالم تشیع کا ہو یا یہود نصارہ کا ہو، سارے جمہور کا تو مذہب ہی یہ ہے اہل سنت و جماعت کا، آپ کو دیگر مکاتب فکر اور غیر مسلم بھی فرمائیں گے کہ شان نزول، سیاق و سباق اور مضمون جو ہے یہ حضرت صدیق کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت صدیق وہ ہستی ہیں جن ان کو اولو الفضل، فضیلت والی ہستی اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، والسعۃ، مال و دولت سے اتنا نوازا تھا کہ صحت اور سعت اور کشادگی والی ہستی کہ اللہ پاک نے اتنا مال و دولت سے سرفراز فرمایا، باطنی فضیلت بھی عطا فرمائی، سعت اور مالی کشائش بھی عطا فرمائی۔ وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ آج کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں اولو القربا کو کچھ نہیں عطا کریں، فرمایا میرے پیارے صدیق آپ قسم کا کفارہ دیں، اور جیسے پہلے مستہ بن اساسہ کی کفالت کر رہے تھے، اب بھی ان کی کفالت اسی طرح کرتے رہے۔ ان کو اولو الفضل قرار دیا قرآن پاک نے، ان کو مالی کشائش والا، تو سورۃ اللیل میں فرمایا الاتقا، سب سے بڑا متقی وہ ہے میرے حبیب کے غلاموں میں، الذی یوتی مالہ، جو مسلسل صبح و شام رات دن جہاں بھی اسلام کو، مسلمانوں کو، محبوب علیہ السلام کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت صدیق اپنا مال پیش کر دیتے ہیں۔ الذی یوتی مالہ، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتصرف فی مال ابی بکر کما کان یتصرف فی مالہ، فرمایا اپنے مال کے علاوہ محبوب جس کے مال کو بھی خرچ کرنا چاہتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں، محبوب کے پیارے بھانجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہوں، اور جتنی بھی کریم ہستیاں ہیں، محبوب علیہ السلام ان کو اطلاع دیتے اتنا مال پہنچاؤ، ہاں جی، تو باقی سب کو خبر کرتے، اطلاع فرماتے۔ ایک ہستی ہے کائنات میں حضرت صدیق، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میں دیکھا کرتی تھی محبوب جیسے اپنے ذاتی مال میں تصرف فرماتے تھے، حضرت صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے۔ حضرت صدیق کو خبر نہیں دیا کرتے تھے محبوب،
حضرت صدیق کے مال کو، ہر چیز کو محبوب اپنی چیز اور اپنا مال قرار دیتے ہیں۔ وہ تعلق ہے محبوب علیہ السلام کا امتیازی اور خصوصی تعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ تو قرآن فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ، جو مسلسل اپنا مال راہ خدا میں دے رہے ہیں، اور اس مال دینے سے ان کا مقصد کیا؟ آج ہم تو کسی غریب عورت کو سلائی مشین دے دیں تو تصویریں بناتے ہیں، سیلاب زدگان کی خدمت کریں تو ویڈیو بناتے ہیں، جس کے گھر جا کر 1 کلو دال اور گھیر پہنچا دیں تو پہلے ویڈیو بنتی ہے، کیونکہ ہم دنیاوی فائدے چاہتے ہیں۔ کسی کو ووٹ کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو کیا لالچ ہوتا ہے، کسی کو کیا لالچ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ جی میرا پیارا صدیق رات دن مال راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اور چاہتا کیا؟ یتزکیٰ، کہ میرا دل اللہ کی محبت کے لیے، مال کی محبت سے پاک اور صاف ہو جائے۔ وہ تزکیہ قلب چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک مال و دولت دنیا کی محبت سے دل پاک نہ ہو جائے، خالی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک آتی نہیں ہے دل میں۔ وہ اپنے دل کے ظرف اور برتن کو مجھ اللہ کی محبت کے لیے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی محبت ہے مجھے اللہ پاک کے ساتھ۔ یتزکیٰ، وہ تزکیہ قلب چاہتے ہیں تاکہ ان کا دل پاک اور صاف رہے۔ ہاں جی، اللہ پاک یہ تو میرے محبوب کے بہت سارے اہل بیت اطہار اور بہت سارے صحابہ کرام کا وصف ہے، وہ بھی تو مال خرچ کر رہے ہیں اور کوئی نام و نمود نہیں چاہتے، صرف تیرا فضل اور تیری رضا چاہتے ہیں اور تزکیہ قلب چاہتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا یہاں الاتقیٰ، سب سے بڑی متقی ہستی وہ مراد ہے کہ مال احد عندہ من نعمت، وہ ہستی مراد ہے کہ جس پر آج تک کسی بھی دوسرے انسان کا کوئی مالی احسان نہیں ہے۔ تجزا، کہ جس کی جزا اور بدلہ دیا جا رہا ہو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے۔ تو آج تک آپ جتنی تفاسیر پڑھیں گے جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کی، ان میں ہے کہ ان آیات سے مرادی حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ علماء اہل تشیع کو پڑھیں گے تو وہ ایک ہی ذات مراد لیں گے، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات۔ علماء اہل تشیع، امامیہ، اثنا عشریہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیات بینات حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان مقدس میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا الاتقیٰ، سب سے بڑی متقی ہستی یہاں قرآن میں مراد حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر مراد ہے یہاں الاتقیٰ۔ تو بھائی ہم تو ہیں غلام، کیونکہ ہم اہل سنت کے غلام ہیں۔ اب میں کہوں کہ میں اہل سنت، میں پہلے کہتا تھا میں سب سے بڑا سنی ہوں، لیکن جیسے جیسے مشاہدات بڑھتے جا رہے ہیں، استادوں نے جو کرم نوازی فرمائی اور انگلی پکڑ کر جو چلنا سکھایا اس وادی میں، تو اب تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا کچھ آگے بڑھ رہے ہیں یوں نظر آتا ہے بھی جیسے آج تک کچھ پڑھا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اور جیسے بڑے بڑے اکابر ائمہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی ہم اپنے آپ کو نا اہل سنت کے غلاموں میں ہی شمار ہو جائے ہمارا، یہ سب سے بڑی معراج ہے ہماری اور سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری۔ ٹھیک ہے جی، تو کسی قطار و شمار میں نہیں ہے میرے جیسے لوگ۔ تو بھائی جو ہمارے اکابر، ہمارے اصولی علماء، ہمارے علم کلام کے علماء، ہمارے مفسرین محدثین، یعنی ہم غلامان اور کارکنان اہل سنت کے جو مقتدا و پیشوائیں نا، اہل سنت و جماعت، ہمارے ائمہ اور علماء، ان کا موقف ہے بھائی الاتقیٰ یہاں حضرت صدیق اکبر کی شان میں یہ مبارک مقام ہے۔ جو علماء اہل تشیع ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی بارگاہ کی شان میں یہ مقام ہے۔ تو بھائی میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، 38 تفاسیر میں نے اس حوالے سے سورۃ اللیل کے اس مقام کی دیکھی ہے، تو صرف یہی 2 شخصیات کے متعلق یہ بات آ رہی ہے، تیسری کوئی شخصیت یہاں اس کا مصداق نہیں ہے۔ علماء اہل تشیع حضور مولا کائنات امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں،
جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کے مقتدا و پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نامی اس میں گرامی لیتے ہیں۔ ہم حضرت صدیق کے بھی غلام ہیں، حضور مولا کائنات کے بھی غلام ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی، ہم تو دونوں بارگاہوں کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جناب یہاں یا تو الاتقاء فرما کر اور اگلی خوبی کہ وہ رات دن مال خرچ کر رہے ہیں، تو حضور مولا کائنات بھی اتنا مال خرچ کرتے ہیں کہ کبھی آپ پر ایک مرتبہ بھی حیات طیبہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، جو آتا تھا راہ خدا میں پیش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس میں کوئی مالی کرپشن کا عمل دخل ہو کہ جو آپ کی کوئی آ کر تعریف کرے، کہ نہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کائنات امیر المومنین، مرکز میں آپ کی بیعت ہو گئی، ٹھیک ہے جی، حضور مولا کائنات کی سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد آپ کی 6 دن بعد 24 ذی الحج کو آپ کی جمعرات کے دن ہو گئی بیعت، 25 کو بیعت عمومی ہوئی ممبر شریف پر مسجد شریف میں بیٹھ کر۔ کچھ دنوں کے بعد جب سارے مالی امور و معاملات سوائے شام کے صوبے کے باقی تمام عالم اسلام پر حضرت مولا کائنات کی حکومت جاری ہو گئی، ہر طرف سے بیعت آنے لگ گئی، امور و معاملات، تو ایک دن آپ کے بڑے بھائی جو آپ سے 20 سال بڑے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو محبوب علیہ السلام کے انتہائی شفیق مہربان کریم چچا جان ہیں، حضور مولا کائنات کے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب، ان کے 4 بیٹے ہیں، طالب بن ابی طالب، دوسرے بیٹے ہیں عقیل بن ابی طالب، تیسرے ہیں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، اور چوتھے ہیں حضور سیدنا علی بن ابی طالب حضور مولا کائنات۔ حضرت جعفر طیار حضور مولا کائنات سے 10 سال بڑے تھے، حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب حضور مولا کائنات سے 20 سال بڑے تھے، اب 20 سال وہ آپ سے بڑے ہیں، تو 5 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے، 63 سال حضور مولا کائنات کی عمر مبارک ہے، 63 میں سے 5 نکالے باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ 58 سال، 50 8 58 سال کے آپ، اور 20 سال آپ سے بڑے ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب، تو وہ تو 70 8 78 سال کی عمر مبارک میں تھے جب آپ امیر المومنین بنے حضور مولا کائنات، تو آپ کے بڑے بھائی حضرت عقیل آپ سے 20 سال بڑے ہیں۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد، مہینہ 2 کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ امیر المومنین میرے پیارے علی، مجھے فلاں معاملے میں ضرورت ہے، آپ مجھے نا پیسے عطا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سال کا وظیفہ اتنے دن پہلے جو حضرت عمر کے دور سے مقرر ہوا ہے، حضور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی پہنچا ہے، مجھے اتنا عرصہ ہوا ہے، اور بیچ میں یہ مرحلہ آیا، اور مجھے بالکل آپ دیوان خانے میں دیکھ سکتے ہیں، رجسٹر پر موجود ہے پورے کا، آپ کو سال کا وظیفہ مل چکا ہے، آپ مزید مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی میری ضرورت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیت المال ایک بندے کی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کا اس میں حق ہے، اور میں اس کا امین ہوں، میں کوئی مالک نہیں ہوں اس کا، تو میں نہیں دے سکتا، لا اعطی کا، میں نہیں آپ کو عطا کروں گا، آپ جائیں کسی سے قرض حسنہ پکڑیں مالدار سے، اور کما کر اس کو واپس کریں، یا جب آپ کو وظیفہ ملے اس میں سے ادا کریں، دیگر ذریعہ تلاش کریں، یہاں بیت المال میں سارے مسلمانوں کا حق ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، سگے، ایک ہی امی ہیں، ایک ہی باپ ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سے یہ ساری اولاد ہیں، 4 بیٹے بھی 3 بیٹیاں بھی۔ تو آپ نے بڑے بھائی کو بار بار، جب حضرت عقیل نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو موسم ایسا تھا، سامنے آگ جل رہی تھی، تو وہ لوہے کی سلاخ جس کے ذریعے سے لکڑیاں وغیرہ ٹھیک کی جاتی ہیں، آپ نے وہ اٹھائی اور انگاروں کے اندر رکھ دی، اس آگ کے اندر، اور جب وہ لوہے کی سلاخ کا اگلا سرا خوب سرخ ہو گیا نا جل جل کے، آپ نے اٹھایا اور حضرت عقیل کے کندھے کے ساتھ لگانے لگ گئے۔ حضرت عقیل اچھلے اور ادھر، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، کوئی تو خیال کریں، آپ یہ گرم سلاخ لگا رہے ہیں۔ فرمایا عقیل یہ گرم سلاخ نہیں برداشت ہوتی، ابھی تو میں نے لگائی قریب کی اور آپ اچھل گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں برداشت ہوتی۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ آگ دنیا والی تو برداشت ہو نہیں رہی، تو میں ادھر سے کرپشن کر کے اور مسلمانوں کے حق میں آپ کو جو ہے فوقیت دے دوں، تو جہنم کی آگ وہ کیسے برداشت ہو پائے گی؟ اذهب چلے جائیے، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کتابوں کے مطابق کہ حضرت عقیل اتنے نالاں ہوئے، ان کے دل پر وزن آیا،
وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلے گئے تھے شام، اور وہاں انہیں بہت زیادہ مال و دولت مل گیا، بہت زیادہ رسپیکٹ، ان کو مقام مرتبہ سارا کچھ۔ حضرت مولا مرزا نے فرمایا میں اپنے سگے بڑے بھائی سے جدائی گوارا کر سکتا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے بیت المال کا ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہونے دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو آج کل یہ جو اونٹوں کی قطار وہ ایک سائل آ گیا، اور ہمارے سارے نعت خان آج تک کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو مجھے بتا دیں، میرے اکابر تشینوں نے پڑھا ہے تو ہماری رہنمائی کریں ہم طالب علموں کی۔ ہاں جی، وہ جی سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ روٹی چاہیے، تو فرمایا جی روٹی تو ہے فلاں سامان کے اندر، انہوں نے کہا جی وہ سامان دے دو، سامان تو اونٹ کے اوپر ہے جی، چلو اونٹ ہی دے دو، اونٹ تو جی قطار میں، چلو جی 100 اونٹوں کی قطار ہی دے دو۔ یہ کس کے تھے 100 اونٹ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ ہاں جی، نہ کسی کتاب کے، آپ حضور مولا کائنات کو ایسے وہ دنیا کے بادشاہ تھے کہ جو خزانہ پڑا ہوا ہے بس دیتے چلے جائیں۔ وہ بھائی حضور مولا کائنات کی کوئی ملکیت میں 100 اونٹوں کی قطار نہیں رہی، اور جب امیر المومنین بنے تو وہ نہ حضرت عمر کی صاحبزادی صاحبہ آ گئی تھیں، حضور عید کا موقع آ گیا ہے اور یہ ہمیں ایک ہار عاریتاً دے دیں، آپ نے انکار فرما دیا۔ ایک ٹیڑھی پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے یہ ہستیاں بیت المال اور قومی خزانے کا۔ تو یہ من گھڑت قسم کی باتیں ہوتی ہیں، فضائل و مناقب کے اندر گھڑ لی جاتی ہیں ان کا، اور اگر یہ کسی اسلامی اصول سے ٹکرا رہی ہوں تو ان کا نہ پڑھنا جائز ہوتا ہے، نہ ان کا لوگوں کو سنانا جائز ہوتا ہے، نہ اس پر نعرے مارنے جائز ہوتے ہیں، اور نہ اس کی حوصلہ افزائی جائز ہوا کرتی ہے۔ الغرض ہاں جی داد تو بڑی ملتی ہے اس چیز پر، اور ہماری سنی قوم تو وہ تو ایسا مضمون بیان کریں جناب، ویسا کریں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر علمی باتیں کریں تو ہمارے سنیوں کا ویسے دماغ خشک ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ راواں والے بڑی محبت والے ہیں، میں نے وہ 4 گھنٹے مسئلہ توحید پر تقریر کی تھی، کوئی بندہ بھی نہیں گیا، راوے والے بھائی بڑے محبت والے، استقامت والے، آج بھی ماشاءاللہ آپ لوگ محبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ الغرض حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کان لہو عندنا یدن، دنیا کی ہماری حیات طیبہ میں جس ہستی نے اگر تھوڑی سی بھی، جی ہاں بالکل رکھیں جی ٹائم ہو گیا، تو اگر کسی ہستی نے تھوڑی سی بھی ہماری کو خدمت کی ہے، اللہ کافیناہ، ہم نے وصال اقدس سے پہلے دنیا میں ہی اس کی جزا اور بدلہ ان کو عطا کر دیا ہے، اللہ ابا بکر، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ تو چونکہ جب ہمارے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی 8 سال، تو آپ کے پیاری امی جان کا وصال اقدس ہو گیا، 10 سال کی عمر مبارک میں پیارے دادا جان کا وصال اقدس ہو گیا، اور حضرت ابو طالب جیسی ہستی کو یہ عظیم شرف عطا ہوا کہ انہوں نے محبوب کے بچپن میں محبوب کی کفالت اور خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو پھر حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جو حضرت ابو طالب کے سب سے محبوب ترین اور سب سے چھوٹے فرزند ہیں، تو محبوب نے حضور مولا کائنات 6 سال کی عمر مبارک میں تھے جب اپنی گود مقدس میں لے لیا، اور اول سے لے کر آخر تک ان کی کفالت بھی فرمائی اور ان کی تربیت بھی فرمائی، حضرت ابو طالب کی نیکی کا بدلہ عطا فرما دیا۔ تو آیت مبارکہ میں تو ہے کہ مال احد عندہ من نعمت، مال ما کلمہ نفی ہے، لے احدن پر تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ تحت النفی و تفید العموم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہاں الاتقا وہ ہستی مراد ہے، مال احد عندہ من نعمت، کہ جس ہستی کے اوپر کسی انسان کا کوئی مالی احسان ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو محبوب کے سارے غلاموں میں صرف ایک ہستی نظر آئیں گی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔ آخری بات آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے ایام قریبی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام جمعہ آخری جو سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے سن 10 ہجری کا، بلکہ سن 11 ہجری کا، وہ محبوب علیہ السلام خود پڑھاتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں کہ تکلیف اس وقت بھی شرف حاصل کر رہی تھی، اور سر انور پر قربان جائے پٹی باندھ رکھی تھی، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، جمعے کی جماعت کروائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور کل کے مقابلے میں آج طبیعت بہتر ہے، حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے، جمعہ خود حضور نے ادا کروایا ہے۔ تو حضور مقام سنہو کے اوپر جو مدینہ طیبہ سے 1 میل باہر ہے، حضرت صدیق کی چوتھی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ
حبیبہ بنت خارجہ بن زید انصاریہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو حضور میں وہاں عصر مغرب عشاء ادھر ادا کروں گا اور کل کی فجر حضور کے ساتھ آ کر ادا۔ محبوب سے اجازت طلب کی، محبوب نے خود اجازت عطا فرما دی تھی۔ جمعہ پڑھا کر جب محبوب علیہ السلام اپنے در دولت پر تشریف لائے، اپنے پیارے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ میں جلوہ گر ہوئے، محبوب علیہ السلام نے گھر میں ارشاد فرمایا، اور گھر میں جب کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو ظاہر ہے گھر والوں کو ارشاد فرمائی ہے، تو فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابو بکر صدیق کو میرا یہ پیغام اور حکم پہنچائیے کہ وہ واپس آ جائیں نماز عصر سے پہلے پہلے، فلیصلی بالناس، اور آج کے بعد میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار، میرے تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت کروائیں گے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، حضور کرم فرمائیں، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کے مصلی شریف پر جب آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ کیسے نماز پڑھا سکیں گے؟ وہ نہیں نماز پڑھا، فجعل یبکی، وہ تو رونے لگ جائیں گے، ان پر تو گریہ طاری ہو جائے گا۔ حضور مر لرجل آخر، آپ کسی اور ہستی کو حکم دیجئے۔ محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو ہی حکم پہنچائے۔ تو جب حضرت ام المومنین نے یہ دیکھا کہ میرے ابا جان کئی بار بار، تو آپ سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، ان کو سفارشی بنایا، اور جب انہوں نے آ کر سفارش کی، حضور حضرت عائشہ صدیقہ چاہتی ہیں کہ آپ مصلی امامت ان کے ابا جان کو نہیں کسی اور ہستی کو عطا کریں۔ تو آپ بخاری شریف میں دیکھیے کہ محبوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا انتنا صواحب یوسفا، انتنا کصواحب یوسفا، فرمایا یوسف علیہ السلام کے جو معاملے میں موجود تھیں خواتین، حضرت زلیخا اور اس دور کی بڑی بڑی وزیر و مشیروں کی خواتین، کہ وہ ایک طرف متوجہ ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک میں اتنی مستغرق ہو گئیں ایک لمحے کے لیے کہ قطعنا ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور مطلق ان کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا آپ ہستیوں کی توجہ بھی ایک نقطے کی طرف ہوئی کھڑی ہے کہ تمہارے علم میں ہے کہ جب پیارا رسول علیہ السلام اپنا مصلی کسی بھی اپنے تربیت یافتہ غلام کو عطا فرما دے تو یہ اس ہستی کے وصال کا اعلان ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تمہارا ذہن اس طرف ہے کہ میرے پیارے صدیق کا مصلی پر آنا میرے وصال اقدس کا اعلان بن جائے گا، اور تم یہ چاہتی ہو کہ میرا صدیق مصلی پر نہ آئے تاکہ ان کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ نہ حضرت صدیق مصلی پر آتے اور نہ محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا۔ فرمایا تم اس چیز سے بچنا چاہتی ہو، اس طرف تمہاری توجہ ہوئی کھڑی ہے، لیکن اس طرف توجہ تمہاری نہیں ہو رہی کہ میں اللہ کا سچا آخری رسول علیہ السلام ہوں، میں یہ ذاتی حکم نہیں جاری کر رہا، ابو بکر کو مصلی دینا میرے رب کریم کا مبارک اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 221 کتاب الفضائل میں حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرا پیارا ابو بکر صدیق موجود ہو اور ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر آئے، یاب اللہ ہو، اللہ نے انکار فرما دیا ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کی۔ حضرت صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی مصلی پر نہیں آ سکتی، یہ میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا والمؤمنون، اور نہ ایمان والوں کا ایمان کبھی گوارا کرے گا کہ حضرت صدیق کے ہوتے ہوئے وہ آگے آ جائیں۔ فرمایا میں جس کو بھی حکم جاری کروں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضور مولا کائنات، حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ کا تو وصال اقدس ہو چکا تھا۔ فرمایا جتنی بھی اس وقت انصار و مہاجرین کی ہستیاں میں جس کو بھی فرماؤں گا وہ عرض کریں گے حضور آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، لیکن حضور ہمارا ایمان نہیں گوارا کرتا کہ حضرت صدیق موجود ہوں اور پھر میں آگے مصلی امام۔ آخری بات کا آخری حصہ، چنانچہ یہی بات ہے کہ محبوب کے وصال اقدس کے دن جب سقیفہ بنی ساعدہ میں اچانک صورتحال انصار مدینہ میں کھڑی ہو گئی اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر کو لے کر وہاں سقیفہ بنی ساعدہ اسی اجتماع میں پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام انصار مدینہ کو ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایوکم، تم میں سے کون ہے الذی یتقدم علی الصدیق، حضرت صدیق موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، تم انصار میں سے کون ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے آگے ہونا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے سوچنے کا ٹائم نہیں لیا انصار مدینہ نے، جو جمعی
خلافت کے مسئلے میں ہوئے تھے، بیک زبان تمام کے تمام انصار مدینہ بولنے لگے نعوذ باللہ ان نتقدم علی ابی بکر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے ابو بکر سے آگے ہو جائیں، حضرت ابو بکر پر ہم نہیں آگے ہوں گے کبھی بھی۔ اور بخاری شریف میں جہاں یہ کتاب الحدود کے اندر جہاں چوری اور زنا کی حد کا باب ہے، حدیث صحیح موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس امت کا نظام شورائی ہے، موروثی خاندانی نظام نہیں ہے، نہ ایک بندے کے ذریعے سے یہ چلے گا، الا بمشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے مشورے سے یہ امیر کا انتخاب۔ اسی حدیث میں جس میں یہ مضمون ہے اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اچانک بیعت سیاسی اور بیعت انتظامی منعقد ہوئی تھی، وکان اللہ شرہا، اور اللہ نے اس اچانک جو خلافت منعقد ہوئی حضرت صدیق اکبر کی، اس کے منفی نتائج سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا۔ اسی میں یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا تم میں سے کون ہے الذی تقطع الیہ الاعناق، کہ جس ہستی کی طرف گردنیں قطع کی جاتی ہوں، وہ کون ہستی ہے اس وقت؟ حضرت صدیق تو ایسی ہستی تھے کہ جب حضرت صدیق کا نام آ گیا تو پھر انصار و مہاجرین اور اہل بیت اطہار، انہوں نے فرمایا حضرت صدیق کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جب حضرت صدیق آ گئے بس ٹھیک ہو گیا سارا۔ فرمایا کون ہے جس کی طرف اس طرح گردنیں اٹھا کر دیکھا جاتا ہو جیسے حضرت صدیق کی طرف اٹھایا جاتا تھا؟ تو تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ میں افضل، اپنے آپ میں اعلیٰ، اللہ کے قرب میں، محبوب کے قرب میں، مسلمانوں کی قیادت اور امامت کے لیے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 پر ہی کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے، جب سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد بن حنفیہ حضور مولا کائنات کے چوتھے فرزند، ان کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے پیارے ابا جان امیر المومنین حضور مولا کائنات سے سوال کیا، حضور من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد کائنات اسلام میں افضل ترین ہستی کون ہے؟ قال ابو بکر، حضور مولا کائنات نے فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد، مجھ علی بن ابی طالب کی نگاہ میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات برکات ہے۔ آج کل ان مسائل پر بڑی عجیب و غریب قسم کی، حضور مولا کائنات امام الاولیاء ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، آدھا سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ کے مشائخ حضور مولا کائنات سے فیض پاتے ہیں، آپ پیران پیر ہستی ہیں۔ ہمارے مشائخ کے اندر آپ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو 638 میں وصال، میرے پاس 8 جلدوں میں آپ کی فتوحات مکیہ موجود ہے، آپ اس کی تیسری جلد کے اندر صفحہ 248 پورا مضمون ہے مقام سر اور مقام قرب اور مقام تقرب پر۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت جیسے سید المکاشفین آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سیر کروائی گئی اس مقام کی تو میں نے دیکھا کہ مقام نبوت سے نیچے اور مقام صدیقیت کے اوپر ایک درمیان میں، نبوت اور صدیقیت کے مرتبے کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس کا نام مقام سر ہے، راز جس کو کہتے ہیں، اسی کا نام مقام قرب بھی ہے، اسی کو تقرب کا مقام بھی کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے اولین و آخرین میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیارے بیٹوں سے لے کر اس امت کے آخری مومن تک غیر انبیاء میں جتنی صدیقین ہستی ہیں، اس مقام سر، مقام قرب اور مقام تقرب جو نبوت سے نیچے ہے لیکن صدیقیت کے اوپر درجہ ہے، اس درجے پر مردوں میں سے صرف ایک ہستی فائز ہے اور وہ ہے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات برکات۔ اور ادھر آپ زرقانی علی المواہب، اس کی 7ویں جلد کے اندر اسی مقام پر گفتگو کرتے ہوئے امام المحدثین، امام شارح بخاری، امام احمد قسطلانی، اور پھر اس کے بعد اس کے شارح حضرت امام محمد بن عبد الباقی مالکی زرقانی جو 1122 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ متاخرین مشائخ اصحاب کشف اور اصحاب تحقیق نے فرمایا کہ جیسے اس مقام سر اور مقام قرب اور تقرب پر ایک ہی ہستی مردوں میں سے فائز ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، خواتین اسلام میں بھی
اس مقام سر، مقام قرب اور تقرب پر صرف ایک ہی خاتون ہستی فائز ہے، اور وہ محبوب کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی نورانی ذات بابرکات ہے۔ تو مقام کے اندر ان دو ہستیوں کی خواتین میں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مقام مقام سر ہے، مقام قرب اور مقام تقرب۔ یہ ہمارے متاخرین مشائخ کی ایک جماعت کا مذہب ہے، اور ہمارے مشائخ اور اہل تحقیق میں حضرت شیخ اکبر محی الدین کا مقام بہت بلند ہے، ابن عربی علیہ رحمت کا، اور آپ فرماتے ہیں مقام سر کے اوپر صرف ایک ہی ہستی فائز ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے درجات عالیہ مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور الحمدللہ تعالیٰ قادر پرراں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ چاہے میلاد شریف ہے، چاہے محرم الحرام میں حضور امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ ہے، عقیدت پیش کرنا ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر، معراج کا موقع، دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایام، الحمدللہ تعالیٰ بڑی ہی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ قادر پرراواں میں ہماری مساجد الحمدللہ آباد ہیں، ہمارے مدارس اس وقت بڑے بڑے مدرس یہاں پیدا ہو رہے ہیں، بر وقت الحمدللہ تعالی ہمارے مفتیان کرام تشریف فرمائے، فتویٰ عطا ہو جاتا ہے، دینی رہنمائی عطا ہو جاتی ہے، اور جو بھی ایسا اہم موقع آتا ہے تو ہماری نئی نسل تک بزرگ جو شامل ہوتے ہیں ان پاکیزہ محافل میں، تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، تو ان کے ایمان کو اور تازگی مل جاتی ہے اور نور عطا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمارے بچے ہیں تو چونکہ وہ سکول کالج میں اب ایسی نصاب کے اندر اب کچھ چیزیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی کچھ اداروں کے نصاب میں آئی ہیں، شاید صرف سرکاری اداروں میں، باقی ہر ایک کا اپنا نصاب ہے۔ تو اس طرح کی جب پاکیزہ محافل ان ایام میں منعقد ہوتی ہیں، اور جتنے ہمارے نوجوان طبقہ آتا ہے تو جو کتابوں میں چیزیں نہیں پڑھ سکتے، ایسی محافل میں ان کو ان ہستیوں کے متعلق پورا نور اور فیض عطا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا عملی جہاد ہے اور پیغام رسانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جتنی دیر ان محافل میں بیٹھا جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت الہی میں یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، منتظمین حاضرین سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔